دیکھیں پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ 185 دو ضابطہ فوجداری کا تعین کرے ہائی کورٹ. ہم پہلے ہی گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے اور وہ ہو لیا سرگودا میں، اس لیے باقی مقدمات چل ہی نہیں سکتے سرے سے. سپریم کورٹ نے آج ضمانت لی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ چلان کر کے تو ان کا ٹرائل کر دو. سو چلان کرنا یا ٹرائل کرنا یہ پھر اس 185(2) پر اور آرٹیکل 13 پر محیط ہوگا جو ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے، اور ہمیں اس میں کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت جو ہے ان کو فسخ کر کے، ان کو منہدم کر کے، ان کو قواش کر دے گی ان باقی مقدمات کو جس میں آج ضمانتیں ہوئی ہیں. اس لیے کہ بار بار ایک ہی جرم کا یا ایک ہی واقعات پر اور انہی گواہان جو مسترد ہو چکے، بار بار ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی. یہ آپ منطقی نتیجے میں بھی دیکھیں، آپ کسی انداز سے لیگل اس کے جورسپروڈنس پر بھی دیکھیں، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بھی یہ ہے. انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ باقی کے کیسز جو ہے ہم نیچے لے کر ان کو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے قواش کروا لیں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کے وضاحت کر لوں. یہ گواہی تو مسترد ہو چکی ہے جو میں نے ذکر کیا. جج محمد عباس صاحب نے سرگودا میں ان 2 اہلکاروں کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے. وہ معاملہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں اور وہاں سے سپریم کورٹ آئے گی. انہی گواہان کی گواہی پہ دیگر عدالتیں کیسے سزائیں دے رہی ہیں، یہ بالکل ایک غیر قانونی عمل ہے. اور کھوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، ان تمام غیر قانونی ٹرائلز کو ہم رکوائیں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے تھے مسلسل مختلف عدالتوں سے پی ٹی آئی کے جو فیصلے آ رہے تھے، پی ٹی آئی جو تھی وہ کافی مایوس ہو رہی تھی. یہ اچانک سے اچھا فیصلہ آیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے سے سر یہ بھی تھوڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی مذاکرات کی بات یا کوئی دوسری طرف سے مثبت اچھے اشارے کرتے تو آپ کو نظر نہیں آئے؟ نہیں دیکھیں مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی، شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی MQM کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دیں. جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اگر اجازت ملی تو ملاقات کرا دیں گے. ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر، اسپیکر، وزراء، اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے. تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، اس سے ہم کیا بات کریں وہ دیکھ لیں گے ہم. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون اور حق پہ کھڑے رہنا ہے، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے، بالآخر کو ہمارے سامنے گرنا ہوگا. تھینک یو. دیکھیے اب صرف جیسا کہ کہا کہ جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس میں ایک پیسے کا فائدہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا، سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، یہ مانی ہوئی صورتحال ہے. وہ ایک مقدمہ ہے اب صرف جس میں خان صاحب گرفتار ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. اور اسی پیسے پہ دانہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں سر. جی جانب سے ایک خبر کچھ دن پہلے کی گئی تھی کہ DGISPR نے معافی کے حوالے سے کوئی بیان دیا. آج ISPR نے اس کو کلیریفائی کی ہے. آج انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. آج انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ معافی والا کوئی سین چل رہا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں. دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا ہے. خان صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو شفاف تحقیقات کرے اور بتائے کہ اس دن ہوا کیا. ہمارا موقف تو اب واضح ہو گیا ہے کہ سازش کی پوری جو عمارت ہے وہ 2 پولیس کے اہلکاروں کی گواہی پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر کیا معافی مانگے؟ معافی تو ان کو مانگنی ہے جنہوں نے 8 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا. معافی ان کو مانگنی ہے جنہوں نے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا ہے اس تمام عرصے میں، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے. تو ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ ہم تو اپنے مقدمے سہ رہے ہیں. آپ 10-10 سال کی سزائیں دے رہی ہیں ان 2 اہلکاروں کی گواہی پر، اس مذکّر خیز گواہی پر. تو معافی تو اس پورے نظام کو ایک دن پاکستان کی قوم سے مانگنا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگی. معافی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے.
لیکن یہ کہنا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگے اس گواہی کے بعد، یہ کچھ آپ لا سکے ہیں اس 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد؟ سر وہ تو وضاحت آج آ گئی ہے، ڈی جی ایس پی نے کہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اب یہ دیکھیے جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بیانیہ بننے کے لیے، اب انہی کے ساتھ اگر نظام برسرے پیکار ہے تو ہم تو تماشا ہی دیکھیں گے کہ اپنے جھوٹ کا خود شکار ہو رہے ہیں. چلیں آخری سوال سر، عامر ڈوگر صاحب سیاسی حالات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اب فیصلے آنا شروع ہو گئے، اب کیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیں ہم پر امید ہیں، اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی.